یہ 2.5 گز کی چادر ہے، 2 چادریں ہیں کیونکہ یہ اللہ کرے ہوئے ہیں، اس لیے آب زمزم سے معطر ہے۔ یہ ہمیں سب سے پہلے دیکھیے قدم کو اپنے بڑھانا ہے، اس طرح سے قدم اس لیے بڑھانا ہے تاکہ یہ آگے جب چلے تو یہ آسانی سے قدم ہوگا۔ اور یہ جب ہمیں قائمت باندھنی ہے پہلے تو لوگ ایسے لاتے ہیں اڑا کے اوپر سے پیچھے کے لیے، تو کسی کی آنکھ میں لگ جائے گی، کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو آپ ایسا نہ کریے گا۔ آپ بہت ہی آرام سے یہ سرا پکڑ کے اور ایسے کریے، کسی کو ایزا نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں کے آنکھ میں لگی، بلکہ میرے پاس تو اس کی ایک فوٹو بھی ہے جو بنا سے بھیجی گئی، انہوں نے پوری چادر ایسے کر کے جو گھمائی تو ان کی آنکھ میں لگی۔ تو آپ نے قدم بڑھا دیے، اور یہ کئی طرح سے باندھا جاتا ہے، لیکن ایک بہت آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے بغل میں یہاں کس کے ڈال دیا ایسے، اور یہ اس کو دیکھیے ہم دوہرا کرنا ہے ایسے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے ہم نے دوہرا کیا اور اس کو یہاں پر لا کے اس طرح سے اس کو ہم نے ٹائٹ کر کے ہم پٹ لیتے ہیں اس کو ڈوری کی طرح۔ یہ دیکھنا ہے پٹنا ہے اس کو اس لیے پٹنا ہے کہ یہ کھلے نہ، وہ اس لیے پٹنا ہے کہ یہ ٹائٹ رہے، کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 ہی کپڑے ہوں گے، ایک نیچے تہمت ہوگی، اوپر اوڑھنی چادر جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فدا مبارک ہے، تو یہ تہمت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا نیچا اور کتنا اونچا کرنا ہے، اپنے ہمارے کھلے رہے، زیادہ اونچا بھی نہ ہو جائے زیادہ نیچا بھی نہ رہے، تو یہ اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوگا، ایک بیلٹ ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے شاید خرید لی ہوگی، اب ابھی یہ بیلٹ باندھنا ہے، لیکن اس بیلٹ کی نیت کیا ہے؟ دیکھیے صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، سارا دار و مدار تمہاری نیت، تمہارے دل کے ارادے پر۔ نیت یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیلٹ جو ہم آتا ہے یہ کچھ پیسے رکھنے کے لیے، کاغذات کرنے کے لیے، قیمت روکنے کے لیے، اس بیلٹ کے اوپر ایسے کر کے لوٹ لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی چوڑی بیلٹ آ جائے گی اس کے نیچے ہے، کتنی چوڑی بیلٹ آ گئی، لیکن ناف کے اوپر ہوگی، کیونکہ اگر صفا مروا کی سعی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور یہ سطر کھل گیا تو کیا ہو، ایک مجبور ہے، کفارہ دینا پڑے گا یا وہ دینا پڑے گا جو بھی بتا، تو یہ سطر نہ کھلے، ناف چھپی رہے، اوپر ہو دے، کیونکہ اگر اوڑھنی ہٹ گئی تو ناف کھل جائے گا۔ اب یہ دیکھیے قدم آرام سے آگے بڑھا، اب یہ اوڑھنی ہے، چادر تہمت کو ہم نے خوب کس کے باندھ لیا، بیلٹ بھی باندھی ہے، لیکن تہمت کو روکنے کی نیت سے بیلٹ چھپانی، اس میں پیسے وغیرہ ہوتے ہیں نا، پیسے رکھ لیے ہیں، کاغذات رکھ لیے ہیں، فوٹو کاپی پاسپورٹ کی رکھ لی ہے، کچھ آئی ڈی وغیرہ رکھ لی۔ اب یہ اوڑھنی ہے، اب اس کو پیچھے لانا، تو ہم ایسے کر کے نہیں لائیں گے، کسی کو ایزا نہ پہنچے، کسی کی آنکھ میں نہ لگ جائے، ہم اس کو یہ ایسے پکڑیں گے، کسی کو ایزا نہیں پہنچے گی۔ اب چونکہ ہمیں بیر علی میں نماز ادا کرنا ہے، احرام کی حالت میں، اس کو سر ڈھک کے اب یہ ایسے لانا ایسے نہیں لائیں گے، اس کو بہت دھیان سے دیکھیں،
کہ بس اس کو ایسے پکڑا اور دھیرے سے رکھ دیا. یہ جو ہے دھیرے سے اس کو ایسے رکھ لیں گے. اب ہم یہ پورے احرام کی حالت میں اب کیا کرنا؟ سر ڈھک کر ہمیں نماز ادا کرنا ہے. 2 رکعت نماز کا. جن حاجی حضرات کے سین کرنا باقی رہ گیا ہے وہ سین کرتے ہیں. یہاں پر کہاں یہی ہے وہ سین کر دیجیے. تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا. 2 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرا. سلام پھیرتے ہی سر کو کھول دیں گے. یہ تو صحابہ بتا ہے نہیں میرے, اس کو نہ سمجھے آپ لوگ, سر آپ کا کھلا رہے گا. ٹھیک ہے, سلام پھیرتے ہی سر کھول دیں گے. پھر کیا پڑھیں گے ہم؟ تلبیہ. تلبیہ ایک ایسی روحانی تسبیح ہے, طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. تسبیح, طاقت, روحانیت. ہم پڑھیں گے, اس کے ساتھ میں آپ بھی پڑھیے گا. جب ہم پڑھ لیں جتنا اتنا آپ لوگ دہرائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تین بار زور سے پڑھنا. حجن مہینے ہماری جو ہیں وہ آہستہ پڑھ گی تاکہ ان کے کانوں کا کھل آواز جائے. بیچ بیچ میں اس لیے پڑھیں گے کہ لوگوں کو یاد آ جائے. لوگ جب باتیں کرنے لگے, ہنسی مذاق کرنے لگے, بس میں چلنا ہے بھی آپ, تو آپ ایک بار یاد کریں زور سے کہ آپ عمرے میں جا رہے ہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں. تلبیہ پڑھتے ہوئے چلنا. احرام کی حالت میں احرام کی ساری پابندیاں ہیں کہ آپ کوئی بھی ہنسی مذاق نہیں, کوئی بھی فحش کلامی نہیں, بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے, ناخن بھی نہیں کتروانا چاہیے, اب سرما بھی نہیں لگانا ہے, اب عطر بھی نہیں لگانا ہے. مطلب یہ کہ بات وہی ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال